طویل سفر، روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں، تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا۔ یہاں تو رب کائنات اپنے محبوب کو سفر تھوڑی کرا رہا ہے، سیر کرا رہا ہے۔ قربان جب مصطفیٰ کی عظمت کا یار بس قرآن یہ لفظ اسرا سبق دے رہا ہے۔ اسرا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، سے اس لیے کرائی ہے تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بندہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ بس قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس نبی کی سیر اتنی تیز ہے اس نبی کا سفر کتنا تیز ہوگا۔ مسجد اقصی بیت المقدس سے لے کر پہلے آسمان تک سفر کتنا ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جب حضور آ کر بتائیں گے کہ مجھے رب نے رات کو معراج کرائی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کو گیا ہو اور راستے کے اندر سیر بھی کرتے ہوئے گیا ہو، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے سواری نہیں گئی، جنت سے دعا کی نورانی سواری نہیں گئی۔ اس کے لیے جو سوار ہونے والا تھا وہ بھی تو نور تھا نا، اس نور والی سواری کے لیے جو سواری تھی اس کا انتخاب جنت سے ہوا۔ یہ سفر خالی اقصی تک نہیں ہونا، اس سفر کا آغاز پہلے آسمان پہ بھی ہونا ہے، دوسرے پہ بھی ہونا ہے، 7ویں آسمان تک بھی یہ براق لے کے جائے گی، اس کے آگے سدرۃ المنتہا پہ بھی جانا ہے۔ اب یہ زمین والی سواریاں زمین تک تو پہنچا سکے گی، آگے والے سفر کے لیے پھر دوسری سواری لانی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا نہیں جبریل جنت کے اندر جو سب سے حسین و جمیل سواری ہے نا اس کو میرے محبوب کے لیے پیش کرتے۔ میں آرام فرماتا جناب جبریل نے مجھے بیدار کیا، اپنے ٹھنڈے اور نرم ہونٹ میرے ایڑیوں پہ لگائے۔ جبریل کو ہاتھ لگا کے بھی اٹھانے کا حکم نہیں تھا۔ آج بھی مسجد نبی کے اندر باب جبریل موجود ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں آ کے جبریل رک جاتے تھے، اپنے انگلی کے پورے سے دستک دیتے کہ حضور اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتی تھی تو اندر جاتے تھے، کبھی اجازت نہیں بھی ملتی تو جبریل منتظر ہوتے تھے جب تک اجازت نہیں ملے گی، اندر جانے کا حکم بھی نہیں ہے۔ یار رب کا قرآن آ رہا ہے جب بھی اجازت نہیں مصطفیٰ کی اذن کے بغیر۔ وہ جبریل مصطفیٰ کو بیدار کر رہا ہے اپنے ہونٹ لگا کے، بات ایک ٹھنڈک تھی۔ جبریل کہتے ہیں کہ جنت کی سیر بھی میں نے کی ہے، ہر نبی کے پاس بھی گیا ہوں، پوری کائنات تو گھوما ہوں میں، لیکن جو مزہ مصطفیٰ کی ایڑیوں کے اندر آیا ہے نا وہ جنت میں بھی نہیں ملا۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی فرشتہ ہے اس وقت تک وہ کام نہیں کرتا جب تک اس کو اللہ حکم نہیں دیتا۔ ماننا پڑے گا کہ جبریل نے یہ کام کیا ہے تو رب کے حکم سے کیا ہے، ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ کے فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہیں رب جن کا ان کو حکم دیتا ہے۔ جبریل نے مصطفیٰ کو بیدار کیا، حضور اٹھے، آب زمزم کا جو چشمہ تھا نا مقام ابراہیم کے برابر میں تھا اس ٹائم پہ، اب تو بہت پیچھے لے گئے حضور۔ جبریل حضور کو وہاں لے کر 70,000 فرشتوں کی جماعت تھی، آج مصطفیٰ کو دولہا بنا کے لے جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ رب نے بلایا ہے، اے جبریل جا 70,000 فرشتے وہ لے جا جو آج سے پہلے زمین پر کبھی گائے نہیں ہیں، ان کو لے جا، جنتی سواریوں کے اوپر سوار کر کے لے جا، بڑے آراستہ پہ راستہ کر کے لے جائے، کچھ سجا سجا کے لے جا، کیونکہ آج اس مصطفیٰ کی آمد ہے جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا۔ حضور فرماتے مجھے بیدار کیا، جبریل نے اٹھایا، ابھی زمزم کے پاس لے گیا، مجھے لٹایا، میرے
سینہ مقدس کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، جبریل نے ہاتھوں پہ رکھا، فرماتے حضور دیکھ رہے سب کچھ، جبریل نے میرے دل کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، جبریل کیا دیکھے ہیں کہ اس دل کے اوپر 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں، جبریل نے عربی کے اندر کہا ہش ہش ہش، واہ واہ کیا شان ہے مصطفیٰ کی، ہمارے یہی تو وہ کان ہیں جو ہماری زبانوں کو بھی سن لیتے ہیں، یہی وہ آنکھیں ہیں، ہوتے تو سر زمین مکہ پہ ہیں اور کبھی سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور کو دیکھ رہے ہیں، حضور فرماتے حضور سب دیکھ رہے ہیں، دل کو نکالا، آب زمزم کے پانی سے دھویا، فرماتے ہیں ایک نورانی تخت جبریل نے اٹھایا ہوا تھا جس کو اوپر سے بھی بند کیا ہوا تھا، فرماتے حضور کہ اس کا جبریل کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس تخت میں کیا تھا، رب نے سارے طریقے بتا کے بھیجا، جبریل جانا، مصطفیٰ کے سینے کو چاک کرنا، دل کو نکالنا، آب زمزم سے دھونا، تو اس تخت کے اندر جو بھی ہے نا کھولنا نہیں اس کو، بس اوپر والا برتن ہٹا کے یہ مصطفیٰ کے سینے میں ڈال دینا، وہ کیا تھا وہ رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے اس تخت میں کیا تھا، حضور فرماتے وہ تخت اندر ڈالا گیا، میرے دل کو دوبارہ وہیں رکھا گیا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جس سے دوبارہ ٹانکے لگائے، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، اتنا کچھ ہوا ہے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، کیوں؟ جس کا سینہ چاک کیا گیا ہے وہ بھی نور تھا، جس نے چاک کیا ہے وہ بھی نور تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا نور بنا کے بھیجا ہے، یہ بشری لباس پہنا کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے مصطفیٰ کے غلام میرے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھ سکیں، ورنہ کسی کی طاقت نہ ہوتی کہ مصطفیٰ کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، بشری لباس 70,000 پردے مصطفیٰ کے اوپر بشری لباس کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے کھڑا کیا، براق موجود تھا، عرض کرتے ہیں جی حضور سوار ہو، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پاؤں براق کی ایک زین پہ رکھا، دوسرا رکھ رہا تھا کہ امت یاد آ گئی، میں تو وہاں جا رہا ہوں، پتہ نہیں رب واپس آنے بھی دے گا یا نہیں، اس نے نہ آنے دیا تو کیا کروں گا، محبوب ہونا اس کا، اب وہ خود بلا رہا ہے، دوسروں نے فرمائش بھی کی ان کو منع کر دیا، مجھے تو خود بلا رہا ہے، پتہ نہیں واپس آنے بھی دے گا یا نہیں، غیب سے آواز آئے گی جبریل کہہ دے مصطفیٰ کو امت کا خام نہ کرے، قیامت کے دن جس طرح آپ چاہیں گے آپ کی امت سے وہی معاملہ کرے، ہمارے اس سواری کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدر رکھتی تھی، اتنی تیز رفتار، مسلم شریف کا حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، فرمایا کہ اسی سفر کے دوران میرا گزر جناب موسیٰ کی قبر سے ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ جی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی تو قبروں میں زندہ ہے اور اپنے نبی کو مردہ کہیں، جن کے گھر کے قریب سے مصطفیٰ کا گزر ہو وہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوگا، عاشق نے کہا کہ نہیں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ہاتھ باندھ کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں بیت المقدس میں، سب پہ باندھے ہوئے ہیں، جناب موسیٰ قبر میں ہے، کیوں؟ عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ دوسرے انبیاء تو بیت المقدس کے آس پاس ہیں، کسی کی قبر کسی اور راستے میں ہے، مصطفیٰ کا راستہ بھی تو نے وہ بنایا ہے جو میری قبر کے قریب سے ہوگا، کم از کم اتنی اجازت تو دے دے کہ میرے قریب سے گزرے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر سکوں، پتہ یہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرنا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کی قبر سے آگے گیا، جبریل میری سواری کو بیت المقدس کے قریب لے گئے اور اس جگہ پہ لے گئے جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، آج بھی بیت المقدس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پتھر سے مصطفیٰ کی سواری کو باندھا گیا، فرماتے جب وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت موسیٰ پہلی صف پہ کھڑے، حضرت موسیٰ حضور کے تو جنت سے براق آیا تھا، موسیٰ کے لیے کون سی سواری تھی،
مصطفیٰ کا استقبال بھی کیا. پتہ یہ چلا بھلے وہ جنتی سواری ہے، وہاں قدم رکھتی ہے جہاں اس کی نظر پڑتی ہے، یہ براق کی تیز رفتاری کا عالم ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ نبی کی تیز رفتاری کی جو طاقت ہے وہ براق سے بھی زیادہ ہے. اس لیے براق سے پہلے جناب موسیٰ مسجد اقصی کے اندر موجود ہے. نبیوں نے صفیں باندھی ہوئی ہیں، 1,24,000 یا اس سے زائد انبیاء کرام صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں. صفیں باندھی ہوئی ہیں، کوئی نہیں ہے اور سوائے نبیوں کے اور فرشتوں کے. مصلی امامت خالی ہے. میں آج اس امام کی آمد ہے جس کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے. وہاں حضور تشریف لائے، نبیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. رب کائنات نے سارے نبیوں کو روح اور جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا اور بڑے تعظیم و تکریم کے ساتھ بیت المقدس میں جمع کیا اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے. سارے نبی مقتدی ہیں. اگر ان نبیوں کے مقتدی کے امام کوئی ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. جناب جبریل نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا. سارے نبی پیچھے ہیں. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی. نماز پڑھ کے حضور نبیوں کی طرف مخاطب ہو گئے. اچھا وہاں محفل منعقد ہوئی ہے جیسے محفل سجی ہوئی ہے آج. سب سے پہلے حضور کی نام پڑھی جناب جبریل امین نے اور سب سے پہلا خطاب جناب آدم علیہ السلام نے کیا. 11 نبیوں نے خطاب کیے، خصوصی خطاب مصطفیٰ نے کیا. محفل سجی. پھر آخر کے اندر دوسری مرتبہ حضور کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیا. خطاب کیا، نبیوں نے مصطفیٰ کی شان بیان کی، حضور کی عظمت بیان کی اور یہ بتایا کہ ہم اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنی امتیوں کو جو سبق دیتے رہے وہ یہی دیتے رہے کہ ہم جو آتی ہیں، ہمارے بعد جو آنے والا ہے جس کی شریعت پر قیامت قائم ہونی ہے، اس کا نام ہے جناب محمد مصطفیٰ. فرماتے سب نبیوں نے خطاب کیے، حضور کو الوداع کیے، مسجد سے باہر نکلے. جناب جبریل نے سواری کو کھولا، حضور کی بارگاہ میں پھر پیش کی. حضور سوار ہونے لگے، ایک قدم رکھا دوسرا پھر روک دیا. جبریل نے پوچھا حضور اب کیا ہو گیا؟ فرمایا امتی. غیب سے آواز ہے جبریل کہہ دو نا مصطفیٰ سے، آپ کو کہہ دیا ہے آپ کی امت کے ساتھ معاملہ وہی کریں گے جو آپ کہیں. حضور نے کیا کہا؟ اس وقت تک جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ نے آخری امتی کو لے کے لے جاؤں. حضور فرماتے جبریل آسمان کا سفر کرا رہے ہیں. میرے آسمان پہ گئے دستک کی. کون؟ کہا جبریل. کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا محمد مصطفیٰ. یہاں جو 1,24,000 نبیوں کے پاس آیا ہے تو اس کے آنے جانے کا فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، پھر بھی دستک دے رہے تھے. فرمایا کہ یہ راستہ رب نے جب سے آسمانوں کو بنایا اس وقت سے یہ دروازے ہی بنائے تھے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی. اس وقت تک جبریل کے لیے بھی نہیں کھولنا جب تک کہ وہ محمد کا نام نہ لے. جب حضور کا نام لیتے گئے تو دروازے آسمانوں کے کھلتے گئے. اس سے بڑھ کے حضور کی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رب نے معجزہ 1,24,000 نبیوں کے اندر اور رسولوں میں اگر کسی کو بغیر مانگنے کے عطا فرمایا ہے